بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بایولوجیکل پرابلم نمبر 2 اس پہ بات کریں گے. یہ پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ از پلازموڈیم ٹرانسمیٹڈ ٹو ہیومن بینگس، کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کس طرح انسانوں میں پھیلتا ہے، منتقل ہوتا ہے. تو اس کے سٹیپس نمبر 1 جو ہے آبزرویشن کے بارے میں بات کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سے آبزرویشن کیے گئے، کون سے مشاہدات کیے گئے، اور کس طرح یہ مسئلہ حل ہوا کہ اور یہ کس طرح معلوم ہوا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے، منتقل ہوتا ہے. تو اس آبزرویشن کے بارے میں بات کریں گے. تو 1883 میں ایک امریکی ڈاکٹر اے کنگ، انہوں نے آبزرویشن کیے، اور انہوں نے جو آبزرویشن کیے ان میں ایک نمبر جو آبزرویشن تھا وہ یہ تھا کہ پیپل ہو سلیپڈ ان اوپن پلیسز سفرڈ فرام ملیریا مور دین دا پیپل ہو سلیپڈ انڈور. کہ وہ لوگ جو اوپن اسکائی یا اوپن جگہوں پر سوتے ہیں وہ ملیریا کے زیادہ شکار ہوتے بمقابلہ ان لوگوں کے جو اپنے کمروں کے اندر سوتے. تو یہ ایک آبزرویشن. دوسری آبزرویشن یہ تھی کہ پیپل ہو سلیپٹ نیئر اسموکی فائرس ڈیڈ ناٹ گیٹ ملیریا. وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر سوتے ہیں جہاں پہ اسموک ہوتے ہیں، جہاں پہ دھواں ہوتا ہے، تو وہ بھی ملیریا میں کم مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اسموکی جگہوں پر سونے والے لوگ جو ہے وہ ملیریا میں کم جو ہے مبتلا ہوتے ہیں بمقابلہ ان لوگوں کے جو ایسی جگہوں پر سوتے ہیں جہاں پہ اسموک نہیں ہوتا، جہاں پہ دھواں نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا آبزرویشن تھا. تیسرا یہ تھا کہ پیپل who use mosquito nets suffered from malaria less than those who did not use mosquito nets. وہ لوگ جو مچھردانی استعمال کرتے ہیں وہ ملیریا میں کم مبتلا ہوتے بمقابلہ ان لوگوں کے جو مچھردانی استعمال نہیں کرتے. یعنی مچھردانی استعمال کرنے والے لوگ جو ہے یہ ملیریا میں کم مبتلا ہوتے بمقابلہ ان لوگوں کے جو مچھردانی استعمال نہیں کرتے. تو یہ 3 مشاہدات انہوں نے کیے. اب ان مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے ہائپوتھیسس جو ہے یا مفروضہ جو ہے وہ پیش کیا، اور مفروضہ یہ تھا کہ ماسکیٹوز ٹرانسمٹ پلازموڈیم، کہ ماسکیٹوز جو ہے یہ پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں، اور یہ الزام جو ہے یہ ماسکیٹوز پر لگایا گیا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. اب ڈیڈکشن جو ہے وہ کیا تھا اس بارے میں؟ تو ڈیڈکشن یہ تھا کہ if mosquito transmit plasmodium then plasmodium should be present in mosquitoes. اگر یہ الزام ماسکیٹوز پر لگایا جاتا ہے تو پھر ہونا چاہیے کہ ماسکیٹوز کے جسم میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے. صرف الزام نہیں لگانا چاہیے، پھر ہونا چاہیے کہ ماسکیٹوز کے جسم میں پلازموڈیم ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماسکیٹوز کے جسم میں پلازموڈیم موجود ہے تو یہ پھر الزام جو ہے ٹھیک ہوگا، پھر یہی کام ماسکیٹوز ہی کریں گے، تو ان پر پھر یہ الزام جو ہے ٹھیک ہے. اگر ان کی جسم میں پلازموڈیم موجود نہیں ہے تو پھر یہ الزام غلط ہے، پھر یہ ماسکیٹوز کا کام نہیں ہوگا. اب ایکسپیریمنٹس جو ہے پھر ڈیڈکشنز اور ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اور ایکسپیریمنٹس یہ برطانیہ کے ایک ڈاکٹر تھا رونلڈ راس، انہوں نے 1880 میں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے. اور ان کا جو ایک ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ہی allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito and found plasmodium multiply in mosquito stomach. انہوں نے انوپلیز جو انوپلیز ماسکیٹوز ہے ان میں
فیمیل ماسکیٹوز جو ہے وہ ملیریا کے پیشنٹ کے نزدیک انہوں نے کیج چھوڑ دی، اور جب ان ماسکیٹوز نے ملیریا کے پیشنٹ کو بائٹ کیا تو انہوں نے رونلڈ راس نے اس ماسکیٹو کو مارا، اس کو کل کیا اور اس کی ڈائسیکشن کی، اور یہ معلوم ہوا کہ اس کے اسٹمک میں، معدے میں پلازموڈیم موجود تھے جو کہ ملٹیپلائی ہو رہے تھے. In the next experiment, he allowed infected mosquito to bite a healthy person and he got malaria. دوسرے ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ انفیکٹڈ ماسکیٹو جو تھے جن میں پلازموڈیم موجود تھے، اس کے ذریعے ایک ہیلدی پرسن کو بائٹ کیا گیا، اور پھر یہ معلوم ہوا کہ اس ہیلدی پرسن کو ملیریا ہوا. تو اس طرح یہ ریزلٹس میں یہ جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے کہ ماسکیٹوز آر انوالوڈ ان دا ٹرانسمیشن آف پلازموڈیم، کہ پلازموڈیم کے ٹرانسمیشن میں، پلازموڈیم کے پھیلاؤ میں ماسکیٹوز کا ہاتھ ہے، یعنی ماسکیٹوز ہی رسپانسبل ہے پلازموڈیم کے ٹرانسمیشن کے لیے. تو اس طرح یہ پرابلم بھی جو نا حل ہو گیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کام ماسکیٹوز کرتے ہیں، ایک انسان سے دوسری انسان میں پلازموڈیم ماسکیٹوز ہی منتقل کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.